بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، اردو اے میں اپنی نظم کسان، جس کے شاعر کا نام جوش ملی آبادی ہے، ہم پڑھیں گے۔ جوش ملی آبادی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ 1898 میں ان کی پیدائش ہے اور 1982 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ جوش ملی آبادی لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پورا نام شبیر حسن خان اور جوش تخلص تھا۔ کلمی نام جوش ملی آبادی اختیار کیا۔ ان کے خاندان میں علم و ادب کی روایت موجود تھی۔ ان کے دادا بھی شاعر تھے۔ جوش نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ ان کا گھرانہ مالی طور پر آسودہ تھا، یعنی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سینٹ پیٹرو کالج آگرہ اور علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم رہے، مگر سینئر کیمبرج سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اوائل یعنی شروع میں رابندر ناتھ ٹیگور سے متاثر تھے، اس لیے ان کی شاعری میں ٹیگور یعنی ان شاعر کے اثرات ملتے ہیں۔ 1924 میں حیدرآباد دکن جا کر عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ سے وابستہ ہوئے اور دیگر تقریباً 13 سال تک وہاں ملازمت کی۔ بعد ازاں اس کے بعد متعدد ڈھیر سارے ادبی رسالوں کے مدیر رہے، یعنی ایڈیٹر رہے۔ جوش نے، یہ ان کا کلمی نام ہے، نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے ہیں۔ 1956 میں پاکستان آ گئے اور ترقی اردو بورڈ کراچی، جو ایک ادارے کا نام ہے، اس سے منسلک ہو گئے۔ عمر کا آخری زمانہ جو ہے وہ اسلام آباد میں گزارا۔ انداز بیان پڑھ لیتے ہیں۔ جو زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھتے تھے، یعنی کامل امور رکھتے تھے۔ الفاظ کے در و بست یعنی ان کی ترتیب پر انہیں قدرت حاصل تھی، کمال حاصل تھا۔ رومانوی شاعری ان کا امتیاز ہے۔ رومانوی شاعر سے مراد جو شاعر فطرت کے قریب ہو، جو فطرت کی خوبصورتی، دریاؤں، سمندر، پہاڑ، درختوں، پرندوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کو رومانوی شاعر کہتے ہیں۔ انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کی مقبول ترین صنف سخن غزل سے ان کی دلچسپی نہ تھی، بلکہ ان کا شمار غزل کے مخالفین میں ہوتا ہے۔ وہ نظم کے شاعر تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1929 میں شائع ہوا۔ دیگر مجموعوں میں شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، سنبل و سلاسل، جذبات فطرت، سرود و خروش، شاعر کی راتیں وغیرہ شامل ہیں۔ جوش کی خود نوشت یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی کہانی جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے، یادوں کی بارات، ان کے مخصوص اسلوب نثر کا نمونہ ہے۔ آئیے اب ہم جوش ملی آبادی کی جو نظم ہے کسان، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہی زندگی یعنی دیہاتی زندگی اور ملکی معیشت میں کسان کی اہمیت کا جو احساس ہے وہ ہمیں بڑے اچھے طریقے سے کروایا ہے۔ ان کی نظم نگاری کے اسلوب و شکوہ لفظی جو ہے، ہم ان سے متعارف ہوں گے، کسان کی محنت کو اپریشیٹ کریں گے، تحسین پیش کریں گے اور اس کسان کی محنت سے اپنی طالبات میں حب الوطنی اور محنت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، پہلا شعر پڑھ لیتے ہیں۔ جھٹ پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، کھیتیاں میدان خاموشی غروب آفتاب۔ ہر لغت پڑھ لیتے ہیں۔ جھٹ پٹے شام کا وقت، اضطراب بے چینی بے قراری، نرم رو خاموشی سے بہنے والا دریا، شفق یعنی سرخی جو شام کے وقت آسمان پر پھیلتی ہے۔ مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ شام کے وقت دریا بڑی روانی سے بہتا ہے، آسمان پر پھیلی سرخی کے اندر بے قراری پائی جاتی ہے۔ غروب آفتاب کے وقت کھیت اور میدان خاموشی کا منظر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ دبستان لکھنؤ کا ایک معروف نام، جسے اہل سخن جوش ملی آبادی کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنی معروف نظم میں اس دنیا کے باسیوں یعنی رہنے والوں کے سب سے بڑے محسن وسیلے یعنی کسان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شام کے وقت دریا بہتا ہے تو اس کی روانی بڑی قابل دید ہوتی ہے، دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ دریا کا پانی بڑی دھیمی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی پہرا دے رہی ہوتی ہے، آسمان پر پھیلی سرخی کے اندر بے قراری اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ آسمان پر شام کے وقت یہ حسین مناظر آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں۔ گیا جو دن تو ستاروں نے روشنی پائی، کسی کی موت کسی کی حیات ہوتی ہے، یعنی ستارے جو ہیں جب وہ رات کے وقت نکلتے ہیں تو دن کو آخر ڈھل جانا ہوتا ہے، تو کسی کی موت کسی کی زندگی ہوتی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کے وقت کھیت اور میدان پر خاموشی کا جادو ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی پودے اور درخت سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، کھیتوں اور میدانوں پر چار سو یعنی چاروں طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ حوالے کا شعر ہے۔ دن کے ڈھلتے ہی اجڑ جاتی ہیں آنکھیں ایسے، جس طرح شام کو بازار کسی گاؤں میں۔ شعر نمبر 2 پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سما اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ ہر لغت پڑھ لیتے ہیں۔ سما
منظر، قوی انسان، مضبوط اور توانا انسان، ارتقاء، ترقی اور عروج، پیشوا، امام کو کہتے ہیں، تہذیب، رہنے سہنے کا طریقہ، رسم و رواج، مفہوم، یہ منظر ایک مضبوط اور توانا بدن والے انسان کے ساتھ جو ارتقاء انسانی یعنی انسان کی ترقی کا امام ہے اور تہذیب کو ترقی دینے والا ہے، اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ تشریح کر لیتے ہیں۔ جوش ملی آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت کھیتوں سے واپس آنے والا ایک مضبوط بدن والا شخص جسے کاشتکار کہا جاتا ہے، اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ تشریح کر لیتے ہیں۔ جوش ملی آبادی تشریح طلب شعر میں کسان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اسے خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت کھیتوں سے واپس آنے والا ایک مضبوط بدن والا شخص جسے کاشتکار کہا جاتا ہے، وہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے یعنی زمین کو نرم کرتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل کی نگہبانی کرتا ہے، وہ یہ سب کام نہایت سخت کوشی یعنی محنت سے کرتا ہے۔ زمین کے سینے کو ہل سے چیر کر نرم کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، دن رات اس کے لیے محنت کرتا ہے، محنت کا شیریں میٹھا پھل فصل کی صورت میں پاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، دنیا کو بھی کھلاتا ہے۔ حفیظ جلندری کی یہ جو نظم ہے کسان، یہ بھی بہت ہی زیادہ مقبول اور زبان زد عام ہے دنیا کی جنت فقط اس کے پاس، یہ محنت سے کرتا ہے سب کام راس یعنی اچھے، یہ ترکاریاں، یہ اناج اور کپاس، پھلوں کا مزہ اور پھولوں کی باس یعنی خوشبو، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہان، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ دوسرے مصرے میں شاعر کسان کو انسانی ترقی کا معمار اور فنکار قرار دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسان بڑا ہی سخت جان باکمال صلاحیتوں کا حامل ہے، کسان خود دن رات محنت کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، دن کھیتوں میں گزارتا ہے، راتیں آنکھوں میں بسر کرتا ہے، خواب میں اپنی فصل کو لہلہاتا دیکھتا ہے، اٹھتا ہے تو چہرے پر مسکان ہوتی ہے، آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں، یہ سب کسان کی محنت کا صلہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تو شاعر مشرق حضرت اقبال کسان سے مخاطب ہو کر فرما گئے ہیں، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، کسان کو دہقان بھی کہتے ہیں، دانا تو کھیتی بھی تو، بارہ یعنی بادل بھی تو، حاصل بھی تو، یعنی کسان ہی اپنی محنت سے سب کچھ بناتا ہے اور اپنی قوم کو ترقی یافتہ کہلوانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ نے شاعر کا تعارف اور پہلے دو اشعار کی تشریح کو اچھے طریقے سے یاد کر لینے، اگلے اشعار کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، سبق کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔